الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے جاہلیت میں دو طرح کا ظلم کیا جاتا تھا، دو طرح کے طبقات ایسے تھے جن کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، ایک یتیم اور دوسرا عورت۔ یتیم کو اس کا حق نہیں دیا جاتا تھا، دوسرا عورتوں کو حق نہیں دیا جاتا تھا۔ چنانچہ عورتوں کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں کہ بچیوں کی ولادت کو ہی وہ عیب سمجھتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ لیکن ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ یتیموں کو حق نہیں دیتے تھے۔ حق سے مراد یہ ہے کہ میراث میں یتیموں کا اور عورتوں کا ان کی نظر میں کوئی حق نہیں تھا۔ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو جو بڑی عمر کا ہوتا تھا، جو بڑا ہوتا تھا، چاہے وہ بڑا بھائی ہو، بڑا چچا ہو، کوئی بھی بڑا ہوتا تھا، سارا مال وہ ہڑپ کر جاتا تھا۔ اب اگر کسی کے والد کا انتقال ہوا ہے اور اس کے بچے چھوٹے ہیں تو اب اس کے جو چچا ہوتے تھے وہ سارا مال دبا لیتے تھے، بچے کو کوئی حق نہیں دیتے تھے۔ اسلام نے آ کر عورتوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ عورتوں کو بھی حق نہیں دیتے تھے۔ اسلام نے آ کر ان دونوں چیزوں کو ختم کیا اور ان دونوں طبقات کو ان کا حق دینے کا باقاعدہ حکم دیا، اور یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ قرآن کریم نے خود اس کی ساری تفصیل بیان کی ہے۔ اس لیے اس میں نہ کسی امام کا اختلاف ہے، نہ کسی فقیہ کا اختلاف ہے، کسی مسلمان کا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ یعنی بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں نا جس میں کسی امام کا اختلاف ہو، اس میں اختلاف اس لیے نہیں، اس لیے کہ اختلاف تو ان چیزوں میں ہوتا ہے جو چیزیں قرآن اور حدیث سے واضح ثابت نہ ہو۔ ائمہ کا اختلاف، فقہا کا اختلاف ان چیزوں میں ہوتا ہے جو چیز قرآن اور حدیث سے واضح وضاحت کے ساتھ ثابت نہیں ہوتی، تو پھر اس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک امام کسی ایک قول کو لے لیتا ہے، وہ کہتا ہے اس حدیث کا یہ مطلب نکلتا ہے، دوسرا امام دوسرے قول کو لے لیتا ہے۔ لیکن جو چیز قرآن خود بیان کر دے یا احادیث کے اندر خود واضح الفاظ میں جو چیز صراحتاً بیان کر دی جائے تو اس صورت میں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ تو قرآن کریم نے بھی یتیموں کا حق خود بیان کیا ہے، اور اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے بچے پیچھے یتیم رہ جاتے ہیں تو پیچھے رہ جانے والوں کو شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ان یتیم بچوں کا میراث میں جتنا حق بنتا ہے اس مال کو وہ ان کے لیے محفوظ کریں، اس مال کو ان کے لیے سنبھال کر رکھیں، ان کو بتائیں کہ بیٹا یہ تمہارا مال ہے، تمہارے والد کا انتقال ہوا ہے، اس مال میں سے اتنا حصہ شریعت کی روح سے تمہارا ہے، اور یہ مال یا میرے پاس ہے یا فلاں کے پاس ہے اور یہ محفوظ ہے۔ اور جب آپ کو اتنی سوجھ بوجھ ہو جائے گی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، کہ جو یتیم بچے جن کا مال تمہارے پاس ہے
ان کا وقتاً فوقتاً ان کو دیکھتے رہو. جب تمہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ اب ان کے پاس اتنی سمجھ بوجھ ان کو آ گئی ہے, ان کو اپنے نفع نقصان کا پتہ چل جاتا ہے, ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پیسے لگانا نقصان کا باعث ہے, یہاں پیسے لگانا فائدے کا باعث ہے, جب اتنی سوجھ بوجھ ان کو ہو جائے, فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, یہ سورہ نساء کی آیت ہے, تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ, اور آگے قرآن میں فرمایا وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا, وہ مال جلدی جلدی کھاؤ نہیں کہ کہیں یہ جلدی بڑے نہ ہو جائیں. قرآن انسان کی نفسیات جانتا ہے. انسان کے پاس جب ایسا مال آتا ہے تو وہ کہتا ہے یار جلدی جلدی کھا لو, کل کو یہ بڑے ہو جائیں گے تو پھر ہم سے مانگیں گے. آج تو یہ بچے ہیں, ان کو کچھ نہیں پتا پیسے کیسے کسی سے لیا جاتا ہے, پیسے کی کیا اہمیت ہے. کل کو بڑے ہو جائیں گے تو ہمارے گلے پڑیں گے, پہلے سے ہی قصہ نمٹا دو. اور ہمارے ہاں اس کی صورت کیا ہوتی ہے, ہمارے ہاں اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ جو چیزیں ہیں اپنے نام کروا لو. کوئی زمین ہے, قرآن نے اس سے منع کیا ہے, ہم بالکل قرآن کے ساتھ بالکل دو بدو مقابلہ کرتے ہیں, بالکل سیدھی سیدھی لڑائی قرآن کے ساتھ کرتے ہیں ہم لوگ. قرآن نے کہا ہے کہ اس کو جلدی جلدی ہڑپ مت کرو, اس ڈر سے ان یکبروا کہ یہ بڑے ہو جائیں گے. اب یہ ہماری نفسیات ہے نا, کسی کا انتقال ہوا تو باقی ساری چیزیں بعد میں, جو بڑے ہوتے ہیں, جو چچا ہے, جو بھائی ہے بڑا, وہ سب سے پہلے یہ کرے گا کہ جو پراپرٹی ہے وہ اپنے نام کر دے گا. اب جب اس کے نام ہو گئی, کل کو بچہ, مجھے کل پرسوں ایک صاحب نے مجھے مسئلہ پوچھا کہ میرے والد کا انتقال ہوا تھا اور میں اس وقت 10 سال کا تھا, میرے دوسرے بھائی بڑے تھے, انہوں نے ساری پراپرٹی اپنے نام پہ کر دی. اب کیا میرے شریعت کے لحاظ سے اس میں کوئی حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ تو مجھے 1 روپیہ بھی میرے بھائیوں نے نہیں دیا اور سب کچھ اب انہوں نے اپنے نام پہ کر لیا. تو یہ اسی چیز سے تو قرآن نے منع کیا ہے کہ وہ چھوٹے ہیں تو بس جو آپ کی مرضی میں آئے کر لو اس کے مال کے ساتھ. کل کو وہ بڑا ہوگا, عدالت میں جائے گا, عدالت جا کے کیا کہے گا؟ عدالت اس کو کہے گی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے. نظام تو ہمارے ہاں ایسا ہی ہے. حالانکہ یہ تو عدالت کا کام ہے, یہ تو حکومت کا کام ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے. ہمارے ہاں برتھ سرٹیفکیٹ تو بنتا ہے, ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی بنتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ جب ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنے تو حکومت ان کو یہ کہے کہ بھائی اپنا سارا مال, ساری تفصیلات یہاں حاضر کرو تاکہ ہم یہ مال ورثہ میں تقسیم کریں. یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے تقسیم کروانا, یہ عدالتوں کی ذمہ داری ہے, اور حکومت کو اس پہ کام کرنا چاہیے کہ جب کسی کا انتقال ہو, جیسے ہی وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوانے جائے, پہلے مرحلے میں وہ کہے کہ سارے مال کی تفصیلات دو, سب کچھ ہمارے سامنے کرو تاکہ ہم پہلے اس کو تقسیم کریں. اب قرآن نے یہ کہا ہے لا تأکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا, کہ اس کو جلدی جلدی کھاؤ نہیں, ان یکبروا اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں, اور ہم اسی ڈر سے اس کو اپنے نام کروا لیتے ہیں, اس کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں. جب وہ بڑا ہوتا ہے وہ بیچارہ کیا کرے؟ تو اس سے قرآن نے منع کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا, کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ناحق طریقے سے, انما یأکلون فی بطونہم نارا, وہ اپنے پیٹوں کے اندر, اپنے پیٹ میں آگ داخل کر رہے ہیں. وہ پیسہ نہیں کھا رہے, وہ روٹی نہیں کھا رہے, وہ گوشت نہیں کھا رہے, وہ آگ کھا رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا, اور ان قریب ہی آگ میں داخل ہو جائیں گے. تو یہ دنیا کی زندگی کتنے دن کی زندگی ہے کہ ہم کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیں, کسی کی زمین کو دبا لیں, کسی یتیم کا حق مار لیں. قرآن کریم نے اتنی تفصیل کے ساتھ, اتنی آیات کے اندر اس چیز کو بیان کیا ہے جس سے اس بات کی واقعتاً انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان کی فطرت ہے, جس کی وجہ سے قرآن نے اس کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے. قرآن کریم سورۃ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ. یہ نہیں کہ یتیم کا مال مت کھاؤ, بلکہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ.
حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یتیموں کے بارے میں احکام قرآن کریم کے اندر نازل ہوئے تو ہمارے ماتحت یا ہمارے گھروں میں جو یتیم بچے رہتے تھے، اتنا صحابہ کرام ڈر گئے کہ انہوں نے ان کا سب کچھ الگ کر دیا. یعنی ایک گھر کے اندر اگر ایک یتیم بچہ تھا، اس کے مال میں سے اس کا کھانا الگ بناتے تھے اور اس کو الگ کھلاتے تھے، جو بچ جاتا تھا وہ اس کے لیے محفوظ کر کے رکھتے تھے. ایک ایک چیز کو ہم الگ رکھتے تھے یتیم کا مال، کہ کہیں ہمارے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ چلا جائے. تو قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی، یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اصل مقصد وہ یہ ہے کہ یتیم کی ہمدردی تمہارے دل میں ہونی چاہیے. اگر تم ملا کر بھی پکا لو، اس کے مال میں سے تھوڑا سا مال لے لو، مثلا آپ 10 آدمی ہیں اور 10 آدمیوں کا کھانا 100 روپے میں بنتا ہے، اور وہ ایک آدمی ہے تو 10 روپے اس کے مال میں سے لے لو، 90 روپے اپنے مال میں سے لے لو اور پکا لو، مکس کر کے بھی پکا لو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم المفسد من المصلح، مجھے پتا ہے کس نے اس کو بدنیتی سے ملایا ہے اور کس نے اس کو اچھی نیت سے ملایا ہے. اگر 10 روپے کا وہ کھاتا ہے اور 15 روپے آپ نے اس کے مال میں سے لیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے علم میں ہے. تو یہ ہم دنیا کی زندگی کے اندر کتنے دن مزے کر لیں گے یتیموں کا مال دبا کر. اس لیے وراثت کے اندر یتیم بچوں کو اور یتیم بچیوں کو جو محروم کیا جاتا ہے، یہ وہ جاہلانہ رسم ہے، یہ وہ جاہلانہ عادت ہے جس کو ختم کرنے کے لیے اسلام آیا ہے. اسلام بنیادی طور پر انہی جاہلانہ رسوم کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اما اذا ابتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ فیقول ربی اکرمن واما اذا ابتلاہ فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن، کہ جب اللہ تعالیٰ انسان پر رزق کو تنگ کرتا ہے نا، ہم تو بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے میرا مال زیادہ ہو جائے گا، دیکھنے میں تو زیادہ ہو جائے گا، جیسے غبارے کے اندر آپ ہوا بھریں تو وہ بڑا ہو جاتا ہے، لیکن ایک سوئی جب اس کے اندر آپ چبوئیں گے پھر کچھ بھی نہیں رہے گا. یہ مال اسی طرح ہے، وقتی نفع انسان کو نظر آتا ہے. میں بھی رستے میں آ رہا تھا، وہ ایک جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہیں نا، یہاں ایک کھڈا ہے، جمپ ہے، تو گاڑی والے بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کھڈے سے بچ کے یہاں سے نکل جاؤں. اب میں اس کو دیکھ رہا تھا، وہ گاڑی والا ہے مثلا، وہ یہاں سے جا رہا ہے اور اس کا ایک ٹائر تو بچا ہوا ہے اور ایک ٹائر کھڈے میں پڑ رہا ہے، وہ سپیڈ میں آ رہا ہے، اور دوسرے اس کی یہاں اس کی گاڑی ہے، یہاں تو ہو نہیں سکتا وہ. اب ایک صورت یہ ہے کہ وہ بریک لگا لے، ایک صورت یہ ہے کہ وہ بریک لگا لے کہ تھوڑا سا آہستہ کر لوں اس لیے کہ یہ گاڑی تو میرے بس میں نہیں ہے، تھوڑا سا بریک لگا کے آہستہ کر دیتا ہوں تاکہ کھڈے سے گاڑی آہستہ نکل جائے. یہ تھوڑا صبر، یہ حلال کام ہے، یہ حلال مال ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مار دے اس گاڑی کو پیچھے سے مار دے. ہو سکتا ہے کہ اس کی گاڑی کھڈے سے بچ کے آگے نکل جائے گی، لیکن یہ اس نے اچھا کام کیا یا برا کام کیا؟ کھڈے سے تو اس نے اپنی گاڑی بچا لی، لیکن اب جو اگلی گاڑی والا اتر کے آئے گا اور اس سے لڑے گا اور اس کو کہے گا کہ تم نے میری گاڑی کا اتنا نقصان کیا، یہ حق میرے کو دو، تو اس کو اپنا وہ نفع تو نظر آ رہا تھا کہ اس کھڈے سے میں نے گاڑی بچا کے اس کو مار کے اپنی گاڑی بچا لی. لیکن اب جب وہ اپنا حق مانگنے آئے گا تو اب اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے نفع کا سودا نہیں کیا، میں نے نقصان کا سودا کیا ہے. یہ جو یتیم کا مال ہم کھاتے ہیں نا، یہ اسی طرح ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے اس کو مار دیا، میں نے مال لے لیا، میرا فائدہ ہو گیا، میری گاڑی کھڈے سے بچ گئی. یہ جانے اس کا کام جانے. کل قیامت کے دن وہ بھی مڑ کر آئے گا، گریبان پکڑے گا کہ جناب والا آپ نے میرا مال کھایا تھا، میں یتیم تھا، میرا مال مجھے دیں، آپ نے اپنے آپ کو تو بچا لیا تھا، آج کہاں بچاؤ گے اپنے آپ کو؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ یتیم کو غصہ کرنے کی بھی اجازت نہیں، یتیم کو جھڑکنے کی اجازت نہیں کہ اس کو انسان جھڑک دے یا اس کو ڈانٹ دے یا اس کو دبا دے.
أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. قرآن کہتا ہے کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ انسان آگے سے کہتا ہے کہ نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص کو دیکھ لو جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یعنی یتیم کو دھکے دینا، یتیم کو اس کا حق نہ دینا، یتیم کا حق دبا کر سانپ کی طرح اس پر بیٹھ جانا، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ کام ہے جو وہ لوگ کیا کرتے ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے. اس لیے کہ جو شخص آخرت کو مانتا ہے اس کو پتا ہے میں نے قیامت کے دن جواب دینا ہے، وہ کیسے کسی کا مال دبا سکتا ہے؟ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے کہ ربی اہانن، کہ جب میں کسی کا رزق تنگ کرتا ہوں، کبھی پریشانی آ جاتی ہے، کبھی تکلیف آ جاتی ہے، کبھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی اس کا اتنا نقصان ہو جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، میرے رب نے میری بے توقیری کر دی، میرے رب نے مجھے نقصان پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، اللہ کسی کو ذلیل نہیں کرتا. کیوں ذلیل ہوئے؟ بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین، یتیم کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو ابھارتے نہیں. وتأکلون التراث اکلا لما، اور جب میراث کا مال آتا ہے تو اس کو جھپٹ کے کھا لیتے ہو. وتحبون المال حبا جما، اور مال کی محبت تمہارے دلوں میں ایسی پیوست ہو گئی ہے کہ جب تمہیں مال نظر آتا ہے، جب تمہیں زمین نظر آتی ہے، پھر تمہیں نہ کسی یتیم کا پاس رہتا ہے، نہ کسی بیوہ کا پاس رہتا ہے، نہ کسی بچے کا خیال رہتا ہے، نہ کسی عورت کا خیال رہتا ہے، بلکہ جھپٹ کے کھا لیتے ہو اس کو. قرآن کہتا ہے میں نے تمہیں اس لیے ذلیل کیا ہے، تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تمہیں ذلیل کیا ہے. اللہ کسی کو ویسے ہی ذلیل نہیں کرتا. تو اس لیے یتیموں کا حق قرآن کریم نے ایک ایک چیز کو تفصیل سے بیان کیا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، کہ یہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان کو یہ بتائیں کہ جو یتیم بچیاں ہیں، اگر کسی کی کفالت میں ایسی یتیم بچی ہے جس کے والد نے میراث میں بہت کچھ مال چھوڑا ہے، اور وہ یتیم بچی ایسی ہے جس سے اس آدمی کا نکاح ہو سکتا ہے، تو وہ صرف اس وجہ سے اس سے نکاح نہ کرے کہ میں اس سے نکاح کر لوں گا، اس کا یہ سارا مال مجھے مل جائے گا. یہ انسان کی نفسیات ہیں، یہ قرآنی آیات ہیں. قرآن نے انسان کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ تمہارا نکاح کا دل نہیں کر رہا، لیکن تم اس لیے اس سے نکاح کر رہے ہو کہ اس کے پاس اتنا سارا مال ہے، یہ مال میرے پاس آ جائے گا. قرآن کہتا ہے ایسا نکاح کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. ہمارے ہاں بہت ساری بچیاں جو یتیم ہو جاتی ہیں ان کو تو کوئی حق دیا ہی نہیں جاتا. بہت ساری عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، ان کو اس خاندان کے علاوہ باہر شادی کی اجازت نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ میرا بھائی اتنا مال چھوڑ کر گیا ہے، یہ جب کسی دوسرے خاندان میں نکاح کرے گی یہ تو اپنا حق لے کر باہر چلی جائے گی. جب یہ باہر چلی جائے گی تو میرے بھائی کا کمایا ہوا مال ہے، تمہارے بھائی کا نہیں ہے. انسان جب مرتا ہے وہ مال اس کا نہیں رہتا، پھر وہ ورثہ کا ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ جب انسان مرض الموت میں آ جائے، جب انسان کو وہ مرض لاحق ہو جائے جس کے اندر اس کا ٹھیک ہونا بظاہر اسباب کے درجے میں ناممکن ہو جائے، اس صورت میں ہی اس کا حق اس مال سے ختم ہو جاتا ہے. اب اگر وہ وصیت کرتا ہے کہ اتنے لاکھ روپے مدرسے میں دے دینا، اتنے لاکھ روپے غریبوں کو دے دینا، اس کی اس بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. حدیث شریف کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان کیا ہے کہ انسان اپنے مال کو دبائے رکھتا ہے، دبائے رکھتا ہے، دبائے رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب موت کے فرشتے کو دیکھ لیتا ہے تو کہتا ہے میرا یہ مال اس کو دے دینا، یہ مال وہاں صدقہ کر دینا، یہ مال وہاں صدقہ کر دینا. آپ نے فرمایا اب یہ مال اس کا نہیں رہا، اس کی اس بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے. وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ، آپ نے فرمایا کہ وہ تو کسی اور کا ہو گیا، اب یہ کہاں سے وصیت کر رہا ہے. تو اس لیے یتیم بچوں کا اور یتیم بچیوں کا ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں نے دبایا ہوگا. بہت فخر سے کہتے ہیں مولانا صاحب میں نے 5 حج کیے ہیں، ماشاءاللہ میں نے 10 حج کیے ہیں. یہ فخر کی بات نہیں ہے. فخر کی بات ہے
سارے حقوق ادا کیے ہیں تو تب تو آپ فخر سے کہہ سکتے ہیں. فخر تو پھر بھی نہیں کرنا چاہیے. عبادت کر کے فخر کرنے کا کیا مطلب؟ آپ کسی کو یہ کہتے ہیں ماشاءاللہ میں نے 5 نمازیں پڑھی ہیں, ماشاءاللہ میں 10 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہوں, تو جب اس کا نہیں کہتے تو حج کا کیوں کہتے ہیں؟ بالفرض اگر کسی نے کہنا ہے تب اس کو اس بات کا حق پہنچے گا جب وہ یہ کہے کہ مولانا صاحب میں نے بہن کا حق بھی دیا ہے, مفتی صاحب میں نے یتیم بچوں کا حق بھی دیا ہے, جو میرے بھتیجے تھے میں نے ان کا میراث میں سے ان کا پورا حق دے دیا ہے, جو میری یتیم بھتیجیاں تھیں میں نے ان کا میراث میں سے حق دے دیا ہے, میرے اوپر جس کا جو حق تھا وہ سب میں نے ادا کر دیے اور الحمدللہ میں نے 10 حج کیے ہیں. تو یہ کوئی فخر کی بات ہے؟ ہمارے ہاں دین کے تصور کو ہم نے مسخ کر دیا ہے. اسلام نے حقوق دیے ہیں, پھر لوگ بات کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو حقوق نہیں دیے, فلاں کو حقوق نہیں دیے. اسلام نے سب کو حقوق دیے, مسلمان نہیں دیتے حقوق. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان حق نہیں دیتے تو کہیں اسلام نے حق نہیں دیا عورتوں کو. تو اس لیے بحیثیت مسلمان ہم جب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ, کہ مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جاتا ہو. اچھے معاملے کا کیا مطلب؟ اچھے معاملے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا حق ہے وہ تو اس کو دے دیا جائے اور اس پر احسان کیا جائے. اور آگے آپ نے فرمایا شر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یساء الیہ, مسلمانوں میں بدترین گھر وہ ہے جس کے اندر کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہو. اس سے بڑی بدسلوکی کیا ہوگی کہ اس یتیم کا میراث میں جو حق ہے وہ اس کو نہ دیا جائے. یہ مال ہم کہاں لے کر جائیں گے؟ کفن میں تو کوئی جیب نہیں ہوتا, قبر میں کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا, یہ سب یہیں رہ جائے گا. یہ جس بیوی کے لیے سنبھال کے رکھا ہے, جس بچے کو سر پہ چڑھایا ہے, جس اولاد کے لیے ہم نے یہ سب کچھ جمع کر کے رکھا ہے, 3 4 5 دن بعد 1 سال بعد یہ بچے آپ کو بھول جائیں گے, پھر آپ نے حساب دینا ہوگا. اور ایک بات یہاں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بسا اوقات لوگ اپنے آگے کی میراث کا تو فکر کرتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا تو میرے میراث کا کیا ہوگا, اس چیز کی فکر نہیں کرتے کہ میرے والد نے مجھے جو میراث میں چھوڑا تھا اس میں میری بہنوں کا کیا حق بنتا ہے, اس میں میرے بھتیجوں کا کیا حق بنتا ہے, اس میں میری بھتیجیوں کا کیا حق بنتا ہے. اس کو بھی سوچنا چاہیے, اس لیے کہ میراث تو انسان کی موت کے بعد تقسیم ہوتی ہے. تو جو رشتہ داروں میں سے مر گیا ہے وہ میراث جو چھوڑ چکا ہے, اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے جس رشتہ دار کا انتقال ہوا ہے اس کے اس مال میں کس کا کتنا حق بنتا تھا, اس کا تو اگر میں سارا دبا کر بیٹھ جاؤں اور اس چیز کی مجھے فکر ہو کہ میری اولاد میں میراث کیسے تقسیم ہوگی, تو یہ وہ ذمہ داری ہے جو شریعت نے رکھی نہیں ہے مجھ پر. شریعت نے مجھ پہ یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ تم جس چیز کے وارث ہوئے ہو اس کو تم نے کیسے تقسیم کرنا ہے. تمہارے بچے جو وارث ہوں گے یہ تو ان کی ذمہ داری ہے. تو اس لیے اس چیز کو دیکھنا چاہیے, جو ہم نے بہنوں کا حق, بیٹیوں کا حق, یتیم بچوں کا حق, یتیم بھتیجوں کا بھتیجیوں کا حق دبا کے رکھا ہوا ہے. کبھی ہماری زندگی میں برکت نہیں آ سکتی, کبھی ہماری زندگی میں سکون نہیں آ سکتا. بسا اوقات لوگ دارالافتاء جا کر کسی مولوی کے پاس, اس دن مجھے ایک صاحب نے کہا کہ اگر کوئی کسی مفتی کو غلط صورتحال بتا کر اپنی مرضی کا فتویٰ لے لے تو اس کا کیا حکم ہے. یعنی مفتی کو بھی غلط بتاتے ہیں کہ ایسا انتقال ہوا تھا. پھر جو ان کو پتا ہوتا ہے, اور کسی چیز کا پتا ہو نہ پتا ہو, اپنے مال کے بارے میں سب کچھ کا پتا ہوتا ہے, سارے ہوشیار ہوتے ہیں مال کے بارے میں, ایسی صورتحال مفتی کو بتائیں گے کہ وہ آگے سے کہے گا کہ نہیں اس میں تو فلاں کا حق بنتا ہی نہیں, یہ سارا آپ کا بنتا ہے. تو اس بارے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں انسان ہوں, تم میں سے بعض لوگوں کی زبانیں بہت تیز ہوتی ہیں, اگر میں کسی کی زبان کی تیزی کی وجہ سے کسی کے حق میں فیصلہ دے دوں اور اس کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ حق میرا نہیں اس کا ہے, تو اس کو میں ابھی سے بتا رہا ہوں کہ یہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہے. اگر مفتی کو غلط مسئلہ بتا دیا, مفتی تو جو آپ کی صورتحال ہوگی اس کے مطابق فتویٰ دے گا, حقیقت کا علم تو اس کو نہیں ہے, عالم الغیب تو وہ نہیں ہے. تو اس مفتی کے فتوے کی وجہ سے اس یتیم کا مال کھانا حلال نہیں ہوگا.
حدیث شریف کے اندر آتا ہے استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھ، تمہارا دل کیا کہتا ہے، تمہارا ضمیر کیا کہتا ہے کہ آیا اس مال میں اس کا حق ہے یا نہیں۔ اگر ضمیر آپ کو ملامت کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ آپ کا دل جو فتویٰ دے رہا ہے اس فتوے پر عمل کرو۔ مفتی نے جو فتویٰ دیا ہے اس کو تو آپ نے صورتحال صحیح نہیں بتائی تھی، اس لیے اس نے وہ فتویٰ دیا ہے۔ اس لیے بحیثیت مسلمان جہاں ہم اور چیزوں کو، جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح سود سے بچنا فرض ہے، سود حرام ہے، شراب حرام ہے، خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، بالکل اسی طرح یتیم کا مال کھانا حرام ہے۔ ہم اس شخص کو تو بڑی عیب کی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھو کلمہ پڑھتا ہے اور شراب پی رہا ہے، لیکن اس شخص کو نہیں دیکھا کہ کلمہ پڑھتا ہے، یتیم کا مال دبا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس شخص کو تو بڑے تعجب کی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ کلمہ پڑھتا ہے، خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے، اس کو کیوں تعجب کی نظروں سے نہیں دیکھتے کہ کلمہ پڑھتے ہیں، یتیم بھتیجی کا حق دبا کے بیٹھا ہوا ہے۔ جس طرح خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، بالکل اسی طرح یتیم بچے کا، یتیم بچی کا، بھتیجے کا، بھانجی کا، جس کا میراث میں جو حق بنتا ہے اس کو دبانا بالکل اسی طرح حرام ہے۔ ان حرام کاموں سے بچنے کے ساتھ ساتھ اس حرام کام سے بھی بچنا ہوگا، تب جا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں شریعت پر عمل کر رہا ہوں، یا کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں فرائض پر عمل کرتا ہوں اور کبیرہ گناہوں سے بچتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، جو انسان کا حق ہے وہ معاف نہیں ہوتا۔ مرنے کے بعد لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے والد کے ذمے میں جس کا جو قرض ہے وہ ہمیں بتا دے، ہم اس کو ادا کر دیں گے۔ تمہارے والد نے تو اپنے یتیم بھتیجے کا حق نہیں دیا تھا۔ یہ تو ایک فیشن بن گیا ہے، مرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے کہ میرے والد کے ذمے میں جس کا جو حق ہے وہ ہمیں بتا دے۔ آپ پہلے دیکھیں آپ کے والد نے اپنے یتیم بھتیجے کا حق دیا تھا؟ نہیں دیا تھا تو اعلان سے پہلے اس یتیم بھتیجے کا حق دیں، اس کے بعد یہاں آ کر اعلان کریں کہ میرے والد کے ذمے میں کس کا کیا حق تھا۔ جو حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں پہلے وہ ادا کریں، اس کے بعد اعلان کریں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔